آج کل ہمیں یہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی پرابلم کو فیس کر رہا ہے. کسی کو بہت زیادہ ٹینشن ہے، کسی کو بہت زیادہ سٹریس ہے، کسی کو بہت زیادہ ڈپریشن ہے، کسی کو انگزائٹی ہے، کسی کو اپنے بچوں کی بہت زیادہ ٹینشن ہے، تو کسی کو اپنے مال کی بہت زیادہ ٹینشن ہے. ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کو ہم یہ نہ کہتے ہوں کہ اس انسان کی لائف میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس انسان کی لائف بالکل پرفیکٹ ہے. صبح جب بھی ہم اٹھتے ہیں سب سے پہلے اپنے فون کو دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا چیک کرتے ہیں، انسٹاگرام چیک کرتے ہیں. موسٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج میری اس پکچر پہ کتنے لائکس ہیں اور میری فرینڈ کی پکچر پہ کتنے لائکس ہیں. پھر اسنیپ چیٹ دیکھتے ہیں، پھر فیس بک دیکھتے ہیں. اسی طرح ہم اپنی لائف کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب ہم کمپیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی لائف تو کتنی پرفیکٹ ہے میری لائف سے. ہمیں اپنی لائف پرفیکٹ لگتی نہیں، ہمیں دوسروں کی لائف پرفیکٹ لگتی ہے. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی بھی چیز کو بالکل پرفیکٹ بنایا ہی نہیں ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بالکل پرفیکٹ ہے، اور کوئی بھی چیز اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں. اور یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ جو چیز ہم پرفیکٹ دیکھ رہے ہیں اس کی لائف میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کی لائف میں کوئی مشکلات نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی لائف کو ہمارے لیے ٹیسٹ بنایا ہے. اس میں ہمیں پرابلمز بھی آتی ہیں اور ان پرابلمس کا ہمیں سلوشن بھی ملتا ہے. آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری لائف میں اتنا زیادہ ڈپریشن، اتنا زیادہ انگزائٹی، یہ سب چیزیں ہیں. ہم نے ان چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. موسٹلی لوگ ان چیزوں کو ایسے ڈیل کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں یا تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، میڈیکیشن لیتے ہیں. اس میڈیکیشن سے کیا ہوتا ہے، آپ کو وقتی سکون تو مل جاتا ہے لیکن اس کا آپ کو پراپر سلوشن نہیں ملتا. یا ہم کبھی کبھی یہ کرتے ہیں، بہت زیادہ سیڈ ہوں تو ہم سیڈ چیزیں دیکھنے لگ جاتے ہیں، سیڈ پوئٹری پڑھنے لگ جاتے ہیں، یا موسٹلی لوگ سیڈ سانگس دیکھتے ہیں، سیڈ ڈراماز دیکھتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر آپ سیڈ ہیں تو سیڈ چیزیں دیکھیں گے تو آپ کا موڈ فریش ہو جائے گا. بالکل بھی نہیں. وہی سیڈ چیزیں دیکھنے سے آپ لوگوں کو اور زیادہ سیڈنیس ہوگی، اور زیادہ تکلیف ہوگی. وہ سیڈ چیزیں آپ کو سلوشن تو نہیں دے رہی ہیں، یا تو مجھے بتائیں آپ کو وہ چیزیں سلوشن دے رہی ہیں. نہ ہی ڈاکٹر کے پاس جانے سے، اس کی میڈیکیشن سے آپ کو مستقل طور پہ آرام آ رہا ہے. ہمیں تو مستقل آرام چاہیے. ہماری ٹینشنز کو، پرابلمس کو، ڈپریشن کو مستقل آرام چاہیے. نہ ہی ہم زیادہ دیر سو کے اپنے اس پرابلم کو سولو کر سکتے ہیں کہ ہم نیند کی گولیاں کھا لیں. زیادہ دیر سوئے رہیں گے تو ہمارا ڈپریشن کم ہو جائے گا. ان چیزوں کا یہ بالکل بھی علاج نہیں ہے. ان چیزوں کا بہت ساری ٹپس ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گی. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جو پرابلمز ہوتی ہیں نا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. اگر تو یہ ہم کہیں کہ ہماری پرابلمز میڈیسنز کھانے سے ختم ہو جائیں گی یا بہت زیادہ سونے سے ڈپریشن ختم ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. ہمیں نے ان کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، ہمیں اس کا ڈیل کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. اب ہماری ٹینشنز موسٹلی مال کے بارے میں، لوگوں کو بہت ساری ٹینشنز ہوتی ہیں کہ ہم نے دنیا میں مال بنانا ہے. مال کے پیچھے لوگ اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں، مال کے پیچھے لوگ اپنے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ کہیں کہ بس دنیا فانی ہے، گھر میں چپ کر کے بیٹھ جائیں. نہیں، محنت کریں لیکن ایمانداری کے ساتھ. حرام کام کی طرف مت جائیں، سود کی طرف مت جائیں. ایمانداری سے کام کریں، محنت کریں، خوب محنت کریں. اور پھر کیا کریں، توکل کریں، اللہ تعالیٰ پہ سب چھوڑ دیں کہ میرے لیے میرے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کافی ہے. اس کے لیے، توکل کے لیے ایک بہت اچھی قرآن پاک کی آیت ہے، وہ یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور میرے لیے میرے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کافی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہمارا آدھے سے زیادہ جو ٹینشنز ہوتی ہیں، آدھے سے زیادہ ہمیں چیزوں کی پریشانی ہوتی ہے، وہ ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. اس سے ہمیں اور زیادہ اللہ تعالیٰ پہ یقین ہوتا ہے کہ میرے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اب ہم موسٹلی کہتے ہیں کہ ہم نے مالدار ہونا ہے، ہمارے پاس بہت مال ہو، ہم بہت زیادہ مالدار ہونا چاہتے ہیں. مالداری یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہے. مالداری تو یہ ہے کہ جب آپ لوگوں میں بانٹیں، دل کا غنی ہونا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں میں بانٹنا. تو جب یہ چیز انسان کے اندر آ جاتی ہے نا، تو آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ اس کو دل کا مالدار کر دیتے ہیں. تو دل کا مالدار ہم نے ہونا ہے. اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی لوگ اس دنیا سے ہمارے سامنے، روز اس دنیا سے کوئی نہ کوئی جاتا ہے. آپ کے فرینڈس، ہم ایسے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں جو روز اس دنیا سے ہماری آنکھوں کے سامنے جا رہے ہیں. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے ساتھ کوئی بھی مال لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں.
اگر وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو اپنی اعمال لے کے جا رہے ہیں، وہ اخلاق لے کے جا رہے ہیں جو لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا اور لوگ ان کو ان کے اخلاق کی وجہ سے جانتے ہیں۔ تو ہمارا فوکس آخرت ہونا چاہیے، آخرت، کہ ہم نے آخرت پہ فوکس کرنا ہے، اور دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہم نے اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرنی ہے اور پراپر طریقے سے، حلال طریقے سے محنت کرنی ہے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے۔ ٹپ 1 میں تو ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ہم نے کیسے جو ہمارے مالداری ہونے کی، مال کی بہت زیادہ ہمیں ٹینشنز رہتی ہیں، اس کے لیے ہم نے اپنے دل کو غنی کرنا ہے، لوگوں میں بانٹنا ہے اور آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اب ہم ٹپ 2 دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، ٹپ 2 میں بیسیکلی جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوچ کو بہتر کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سوچنا چھوڑ دیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنی سوچ کو پازیٹیو کریں۔ ہم جتنا نیگیٹو سوچیں گے، ہماری لائف میں اتنی زیادہ ٹینشنز، اتنا زیادہ ڈپریشن، اتنا زیادہ انگزائٹی اور سٹریس ہوگا۔ ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس یہ سب ڈفرینٹ النیس ہیں، کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی نہیں ہے، سب کی ڈفرینٹ کوالٹیز ہیں۔ تو ان سب کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی سوچ کو بہتر کرنا ہوگا۔ اچھا، اس کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہے، گاڑی چلانی ہے ہم نے، اس کے اندر فیول نہیں ہے تو گاڑی نہیں چلے گی نا۔ اور اگر فار ایگزامپل فیول ہے اور فیول ٹھیک نہیں ہے، خراب ہے، اور آپ گاڑی چلاتے ہیں اور گاڑی رک کے چلتی ہے، کبھی رک جاتی ہے کبھی چلتی ہے، تو آپ کی جو منزل ہے، منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اسی طرح اگر آپ کی سوچ بھی ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ اپنی لائف کے گول کو کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے۔ آپ کو ہر ٹائم ٹینشنز رہیں گی تو آپ ہر ٹائم اسی ٹینشنز کے بارے میں بیٹھ کے سوچتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو کسی کی بات بری لگتی ہے، آپ اس کی بات کو سوچتے رہیں گے، اور جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ اس کو میں نے اب جواب کیسے دینا ہے۔ تو آپ کبھی بھی اس پورے دن میں یا پوری لائف میں اپنے گول کو اچیو نہیں کر سکتے، آپ کی وہ ٹائم ضائع جائے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنی سوچ کو بہتر کرنا ہے۔ آپ کی سوچ کو بدلنے کے لیے کوئی اور انسان آپ کی سوچ کو بدلے گا نہیں، آپ نے خود اپنی سوچ کو بدلنا ہے، خود اپنی سوچ کو پازیٹیو بنانا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی میڈیسن بھی اثر نہیں کرتی، اس کے لیے زیادہ سونا بھی اثر نہیں کرتا۔ اس کے لیے آپ کو خود اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنی سوچ کو بہتر کرنا ہوگا، پازیٹیو لوگوں میں بیٹھنا ہوگا، پازیٹیو لوگوں کے لیکچر، موٹیویشنل لیکچر سننے ہوں گے جس سے آپ اپنی سوچ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور سوچ کو بہتر کرنے کا سب سے اچھا اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی ٹرانسلیشن کریں، تو آپ کو بہت ساری چیزیں ویسے ہی آپ کے مائنڈ سے نکل جائیں گی۔ جو بھی نیگیٹیوٹی ہوگی وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ نیگیٹیوٹی کس کی وجہ سے آتی ہے؟ نیگیٹیوٹی شیطان کی وجہ سے آتی ہے۔ جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، سجدہ کریں گے، یہ ساری چیزیں شیطان کو بہت بری لگتی ہیں، تو آپ کے پاس سے نیگیٹیوٹی ویسے ہی چلی جائے گی۔ اب ہمارا تھرڈ پوائنٹ یہ ہے، سیکنڈ پوائنٹ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اپنی نیگیٹیو تھنکنگ کو کم کرنا ہے۔ اب ہمارا جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ٹائم کو اسپینڈ کرنا ہے، اور وہ کیسے؟ تھرو نماز، تھرو دعا۔ ہم قرآن پاک پڑھ کے اپنے ٹائم کو زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسپینڈ کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں سے بہت سارے جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں نماز اور صبر سے کام لو، ٹھیک ہے؟ جب بھی کوئی پرابلم ہو تو بجائے کہ اس پرابلم کے بارے میں سوچنے کے ہم نماز پڑھ لیں تو کافی ساری ٹینشن ہماری ویسے ہی ریلیز ہو جاتی ہے۔ نماز کا نہ بھی ٹائم ہو تو آپ ویسے ہی صلاۃ الحاجت کے نوافل پڑھ لیں تو بھی ہمارا جو پرابلم ہوتی ہے وہ ویسے ہی سولو ہو جاتی ہے۔ اور فورتھ پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں۔ فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنی روٹین کو سیٹ کرنا ہے، اپنا روٹین میں ہیلدی فوڈ کو ایڈ کرنا ہے، اور پلس یوگا ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اگر ہماری تھوڑی سی روٹین چینج ہو تو ہمارے ویسے ہی جو موڈ ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، اور اس میں ہم اگر ہیلدی فوڈ لیں تو ہمارے مائنڈ کو اور اسٹرانگ کرتا ہے۔ مائنڈ اسٹرانگ ہوگا تو وہ غلط سوچ نہیں سوچ سکتا، اور روٹین اگر ہماری اچھی ہوگی، ہم صبح ٹائم سے اٹھیں، رات کو ٹائم سے سوئیں، تو ویسے ہی ہماری ٹینشنز ریلیز ہو جاتی ہیں۔ رات کو زیادہ دیر جاگنے سے بھی زیادہ ٹینشنز ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب کو ان ٹپس سے ضرور فائدہ ہوگا، اور آپ سب ان ٹپس پہ عمل کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔